بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی اختتامی مراحل کے اندر ہے، اور ہر انسان یہ کوشش کرے کہ جس طرح ہماری نسبت، ہمارا تعلق نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، مساجد کے ساتھ رمضان کے مہینے میں رہا ہے، اور ہر انسان یہ کوشش کرے، ہر مرد یہ کوشش کرے کہ آگے رمضان گزر کر اور اس کے بعد جو ایام زندگی کے باقی ہیں ان دنوں میں بھی اپنا مضبوط تعلق قرآن کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ اسی طرح جاری و ساری رکھیں جس طرح اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک بندے سے اپنی اصلاح کرائیں، یہ مت دیکھیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ختم کیا ہے۔ بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو چھوٹا مشورہ دیتا ہے ایسا مشورہ پھر بڑا بھی نہیں دے سکتا، اور اس مشورے پر عمل کرنے میں اللہ رب العزت کی خیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں بہتر کر دیتا ہے اور اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، گھر کا ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، محلے کی سطح کا ہو یا گھر کی سطح کا ہو، تو اپنے وڈیروں سے، اپنے چھوٹوں کو بٹھا کر ان سے مشورہ کریں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، کیسے کریں۔ جس طرح مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو لے کر حج پر جا رہی ہیں، اور جا کر ایک مقام پر انہوں نے احرام باندھ لیا اور سفر پر چل پڑے۔ قریب ہی پہنچے تھے تو مشرکین کی طرف سے وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ اس سال حج نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو بات معمولی بات نہیں تھی، بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے احرام باندھا ہوا اور کافی سفر صحابہ اکرام نے طے کر لیا۔ اب تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے، تھوڑا سا سفر رہتا ہے، اور آ کر درمیان میں روک دیا گیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین مکہ کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے اندر یہ بات طے پائی کہ آپ اس سال جو ہے حج نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیں، اور آئندہ سال جو ہے آپ بے شک آپ آ جائیں اور حج کر لیں۔ اب یہ بات صحابہ اکرام کو بڑی گرا گزری، بڑی بوجھل گزری۔ ظاہر ہے ایک تو اتنا سفر طے کیا، دوسرا احرام باندھا ہوا ہے، اور پھر تیسری بات یہ کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ہمیں روک دیا گیا، اور پھر صحابہ اکرام جو ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی ہمارا اسلام جو ہے، دین جو ہے بھی طاقت میں، تو صحابہ کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ ہم طاقت سے اور طاقت کے بلبوتے پر ہم حج کریں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ مشرکین سے جو معاہدہ ہوا، مشورہ ہوا، معاہدہ ہونے کے بعد مذاکرات ہوئے، اور اس میں جو فیصلہ طے پایا وہ یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس سال جو ہے واپس جاتے ہیں اور آئندہ سال آئیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ اعلان فرمایا، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ حج پہ جاتے ہیں اور احرام آپ نے باندھ لیا اور کسی وجہ سے اگر آپ حج نہیں کر سکتے، تو آپ پر احرام کھولنے سے پہلے ایک دم ہے۔ دم سے مراد یہ ہے کہ ایک جانور آپ کو بھیجنا پڑے گا وہاں قربانی کے لیے، اور جب وہاں پر جانور قربانی کرے گا، قربانی ہوگی، اور ادھر آپ جو ہے احرام کھول دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ اپنے اپنی قربانیوں کے جانور بھیجو، چونکہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں اور معاہدہ ہو گیا ہے، اس سال ہم نے واپس جانا ہے اور آئندہ سال ہم نے حج پہ آنا ہے۔
تو سارے صحابہ نے قربانیاں بھیج دی، اپنے جانور بھیج دی قربانی کے لیے۔ اس کے بعد جب وہاں پر قربانی ہو گئی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ سارے حلق کراؤ، یعنی کہ اپنے بال کٹواؤ اور احرام کھول دو۔ اس بارے میں ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، کوئی صحابی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا کہ وہ حلق کرائے اور احرام کھولے۔ دوسری مرتبہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری مرتبہ، یہ پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں چلے گئے، جو خیمہ لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور خیمے کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ جب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں چلے گئے تو حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ اب دیکھو کہ ام سلمہ سے مشورہ کیا، حالانکہ وہ عمر بھی چھوٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ، ایک امت کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ اور ام سلمہ سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ ایسے تو نہیں تھے، وہ تو میرے اشارے پر جان قربان کرتے تھے، لیکن آج میں صحابہ کو 3 مرتبہ اعلان کر چکا ہوں کہ حلق کراؤ اور احرام کھولو، ایک صحابی بھی تیار نہیں ہو رہا اور اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اس مسئلے میں بڑے پریشان ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہو، یہ صحابہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ صحابہ آپ سے پیار کرنے والے ہیں، صحابہ کے دل کے اندر کوئی بات نہیں، صحابہ کے دل کے اندر صرف ایک بات ہے کہ ہم طاقت میں بھی ہیں الحمدللہ، اور احرام ہم نے باندھا ہوا ہے اور اتنا سفر ہم نے طے کر لیا، تھوڑا سا سفر ہمارا رہتا ہے اور ابھی ہمیں جواب دے دیا گیا کہ آپ حج نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ان کے دل کے اندر ہے، صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ صحابہ کو یہ نہ کہیں کہ احرام کھولو، حلق کراؤ، بلکہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں آپ خود جائیں اور جا کر بغیر صحابہ کو نہ کہیں، خود حلق کرا کے خود احرام کھولیں، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، حلق کرایا، اور حلق کرانے کے بعد احرام کھولا۔ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کرایا تو سارے صحابہ کھڑے ہوئے، اور ایک صحابی دوسرے صحابی کا حلق کر رہا ہے، اور سارے صحابہ نے احرام بھی کھول دیا، حلق بھی کرا دیا، اور کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عمل کر دیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بعض اوقات چھوٹوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے، اور وہ چھوٹوں کا مشورہ اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور بڑوں کے برابر کر دیتا ہے اور بڑوں کی عزت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔